اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور جب سنتے ہیں قرآن جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو لکھ دے ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق ہمارے پاس آیا، اور کیوں نہ طمع کریں ہم اس بات کی کہ ہمارا رب ہمیں شامل کر دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ ان کے اس کہنے کے بدلے میں انہیں جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، تم حرام نہ ٹھہراؤ وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے حلال پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہ فرمائے گا، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا تمہاری پکی قسموں پر۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، درمیانی قسم کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اس کے سوا کچھ نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی کاموں سے ہیں، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے۔ تو کیا ان کاموں سے تم باز آنے والے ہو؟ اور حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا، اور احتیاط سے کام لو۔ پھر اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف ہمارے احکام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک کام کیے، پھر ڈرتے رہے اور آنے والے حکم پر ایمان لائے، پھر ڈرتے رہے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کچھ ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ پہچان کرا دے اس کی جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں تم شکار نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ ہے مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا۔ تم میں سے 2 منصف یہ فیصلہ کریں اس حال میں کہ یہ قربانی کعبے کو پہنچنے والی ہو، یا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا، بدلے کے جانور کی قیمت کا غلہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر، یا اتنے روزے جتنے وہ مسکین ہوں تاکہ وہ اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھے۔ اللہ نے معاف فرمایا جو گزر گیا، اور جو پھر یہ کام کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا غالب ہے بدلہ لینے والا۔ دریا میں شکار کرنا، نیز پکڑی ہوئی مچھلی اور دریا کا طعام، اس کی پھینکی ہوئی مچھلی، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ تم پر خشکی میں شکار کرنا حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا، اور بزرگی والے مہینے کو، اور کعبے کی قربانی، اور گلے میں علامت کے پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ رسول پر حکم پہنچانے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک۔ اے مخاطب، اگرچہ تجھے تعجب میں ڈال دے خبیث کی کثرت، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اے ایمان والو، وہ باتیں نہ پوچھو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم پوچھو گے ایسے وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حلم والا۔ بے شک ایسی باتیں تم سے پہلے ایک قوم نے پوچھی تھیں، پھر وہ ان باتوں کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیا، اور نہ صائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حامی، اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ پر ہوں۔ اے ایمان والوں، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت تمہاری آپس کی گواہی اس طرح ہو کہ تم میں سے 2 معتبر شخص ہوں، یا دوسرے 2 شخص تمہارے غیروں میں سے، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو روک لو ان دونوں گواہوں کو مسلمانوں کے سامنے نماز کے بعد۔ اگر تمہیں ان پر شک ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ مرتکب ہوئے کسی گناہ کے، تو دوسرے 2 گواہ ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، ان لوگوں میں سے جن کا حق پہلے گواہوں نے ضائع کیا، تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے گواہی دیں جیسا کہ گواہی دینے کا حق ہے، یا وہ ڈریں کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ورثہ میت کی طرف ان کی قسموں کے بعد۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ رسول کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تمہاری مدد کی۔ تم کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں اور پکی عمر میں، اور جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی سی صورت میرے حکم سے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتی تھی، اور تم اچھا کرتے تھے مادرزاد اندھے اور کوہڑی کو میرے اذن سے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ کچھ نہیں، صرف کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کا الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ حواریوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم اس خوان کے نازل ہونے پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے ہمارے رب، اتار دے آسمان سے ہم پر کھانے کا خوان، اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، بے شک تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے نازل کرتا ہوں تم پر، پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو کسی کو بھی نہ دوں گا سارے جہان والوں میں سے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو 2 معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو اسے ضرور جانتا،
تو میرے دل میں چھپی ہوئی ہر بات جانتا ہے، اور جو تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں نہیں کہا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگہبان تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب ہے، بڑا حکمت والا۔ اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔